بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استفسار ود ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات انشاءاللہ استاذ کے سامنے پیش ہوتے جائیں گے۔ سب سے پہلے میرے سامنے ہے محمد اکرمہ صاحب۔ محمد اکرمہ صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم استاذ محترم، امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ استاذ میرا سوال آج رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار کہہ کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت والے دن ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت گنوا رہا ہے کہ وہاں پہ تمہارے لیے حور عین ہوں گی، قاصرات الطرف ہوں گی، پھل ہوں گے، دسترخوان ہوں گے، نہریں ہوں گی، ہر چیز کا ذکر کرتا ہے خدا باری تعالیٰ۔ لیکن رؤیت باری تعالیٰ کا اتنا اہم موضوع وہ ڈسکس نہیں کیا جاتا، جبکہ اس موضوع کو صرف احادیث کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو کیا جنت کی سب سے بڑی نعمت کو ضروری کرنا قرآن مجید نے موضوع نہیں سمجھا اور احادیث نے اس کو موضوع سمجھا؟ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا، بہت شکریہ۔ جی، یہ سوال تو کئی اور حوالوں سے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے یا ہمارے توقعات کے لحاظ سے جو ایک بہت اہم موضوع بنتا ہے یا سوال بنتا ہے، قرآن مجید اس کو بیان نہیں کر رہا ہوتا، احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو کوئی ظاہر ہے اس طرح کا اصول بتانا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ تقسیم کی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو بس اس کو اللہ کی حکمت پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن مجید تو بنیادی طور پر اس دنیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی، اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی۔ تو اس عالم کی بات ہو رہی ہے، اس عالم کی حد تک ہماری حواس کی، ہماری عقل کی جو نارسائی ہے اس کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید۔ لیکن ظاہر ہے جنت سے متعلق، عالم غیب سے متعلق بہت سے معاملات ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں آیا، وہ تفصیلات ہمیں حدیث میں ہی ملتی ہیں۔ بہت جی شکریہ سر۔ اس میں چلے اس میں مزید تو کوئی سوال نہیں، بس ایک سوال آپ کی تفہیم الاثار سیریز سے متعلق تھا، وہ یہ کہ جو آپ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ بہت آگے ہے اور جو ماہنامہ اشراق میں شائع ہو رہا ہے وہ بہت پیچھے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ ہاں، ہاں، اصل میں تو یہ جو ریکارڈنگ والا سلسلہ ہے یہ اضافی طور پر شروع کیا گیا تھا۔ اصل تو وہ تصنیفی پروجیکٹ ہے، وہ ظاہر ہے کافی وقت اور محنت مانگتا ہے اور اس کی رفتار سستی ہوتی ہے۔ تو یہ اضافی طور پر شروع کیا گیا تھا کہ کچھ آثار اور ان پر ایک مختصر گفتگو عام ناظرین کے لیے بھی ہو جائے، تو اس لیے ظاہر ہے اس کی رفتار تیز ہے۔ اس میں تو ہمیں اثر سامنے رکھ کے اس کے جو اہم پہلو ہوتے ہیں ان پہ بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ جلدی آگے بڑھ جاتا ہے سلسلہ۔ تصنیف میں آپ کو پھر ظاہر ہے تخریج بھی کرنی ہے، اس کے مختلف پہلو یہ شرح و وضاحت مانگتے ہیں، ضروری حوالہ جات جمع کرنے ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی رفتار پھر سستی رہتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ اکرمہ صاحب۔ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی کتابی صورت بھی انشاءاللہ تصویری صورت میں بھی انشاءاللہ اس کی تیاری جاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ رہی ہے۔ بہت بہتر، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ۔ سویز ندیم صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال اصل میں شرک سے متعلق ہے۔ ہندو مت اور بدھ مت میں جو اوتار کا نظریہ ہے، مثلاً کرشن جی کا اوتار ہیں اور رام ہیں، اسی طرح بدھ مت میں جو گوتم بدھ صاحب ہیں، ان کی جو مورتیاں بنائی گئی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مورتیاں تو خود ان کو یہ خدا کا درجہ تو نہیں دیتے، لیکن مراقبے میں ان کے لیے معاون یا ایک ذریعے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو اپنے بھجن وغیرہ گا رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے، تو اس کی مثال یہ پھر ایسی دیتے ہیں جیسے ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کسی پیغمبر کی مورت بنا کر اس کو صرف مراقبے کی حد تک استعمال کرنا یا اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنانا، اس کو بھی کیا ہم کلی طور پر شرک کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مجھے کچھ تشویش تھی۔ کہا جائے کہ یہ کوئی پیغمبر ہے، اوتار کا تصور تو قدرے مختلف ہے، لیکن یہ ان کو اگر خدا کا پیغمبر مانتے ہیں یا کوئی نیک آدمی مانتے ہیں تو اس پر عقلی سوال تو اٹھایا جا سکتا ہے کہ جی ایک نیک آدمی کو یا ایک پیغمبر کی مورتی آپ بنا کر
تو اس کے واسطے سے یا اس کے ذریعے سے آپ کس چیز پہ غور کر رہے ہیں؟ کیا اس پیغمبر کی روح کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنا مقصود ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس مورتی کا پیغمبر کی جو روح ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تو اگر اس نوعیت کی بات ہے تو پھر تو یہ آ، یعنی توہم میں، اسلام کے نقطہ نظر سے یہ توہم میں یا رجمم بالغیب قسم کی چیزوں میں آئے گا، اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے آ، اسلام ہمیں منع ہی کرتا البتہ اگر اس کو وہ اس مورتی میں یا اس کے ساتھ منسوب ہستی میں کوئی الوہی تصورات بھی وہ وابستہ کرتے ہیں، جیسے اوتار میں، جیسے مسیح علیہ السلام کے بارے میں وہ دیکھنے میں تو ایک جیتے جاگتے انسان ہی تھے، لیکن ان کے اندر خدائی صفات اور الوہی صفات لوگوں نے مان لی، تو اس طرح تجسیم وہ مان لیتے ہیں، خدا جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں مجسم ہو کر دنیا میں آیا، تو اگر مورتیوں کے ساتھ تجسیم کا تصور وابستہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے یہ شرک ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہے۔ جی بہت شکریہ سید ندیم صاحب۔ ارسا راجپوت صاحبہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی ارسا راجپوت صاحبہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم مائک ورحمۃ آن۔ اللہ، وعلیکم السلام۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی دعا الحمدللہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حدیث اور سنت میں جو فرق ہے غامدی صاحب کے ہاں، کیا آپ بھی اسی کے مطابق احادیث و سنت کی پلیسمنٹ کرتے ہیں یا آپ کا اسلوب ڈفرینٹ ہے؟ نہیں، مجھے بنیادی جو ڈسٹنکشن ہے، بنیادی جو فرق انہوں نے قائم کیا ہے، وہ تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو مانا ہوا ہے، وہ ایک تسلیم شدہ چیز ہے، تمام اہل علم اس کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جو حصہ اہتمام کے ساتھ امت میں اس طرح سے جاری کیا کہ وہ امت کے عام و خاص کے علم میں آ جائے، امت کی روزمرہ جو دینی زندگی ہے اس کا حصہ بن جائے، تو ایک حصہ وہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مواقع پر آپ نے بعض اعمال کیے، بعض اعمال کی ادائیگی کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائی، آ، وہ ہم تک اس طرح تواتر سے منتقل نہیں ہوا، تو یہ فرق تو بالکل واضح ہے۔ اس کے لیے سنت، یہ جو اصطلاح غامدی صاحب نے اختیار کی ہے کہ جو متواتر اور جاری کردہ دین ہے اس کو ہم سنت کہیں گے، اور جو اخبار احاد میں آیا ہے اس کو ہم اسوہ حسنہ کہیں گے، اس اصطلاح میں آپ کہہ سکتے ہیں قطرے انہوں نے مختلف طریقہ اختیار کیا، تو بنیادی جو فرق ہے اس میں تو مجھے بالکل اطمینان ہے۔ ہاں آپ اس میں بعض چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، کئی چیزوں کو وہ سنت میں شمار کرتے ہیں، آپ بحث کر کے یا استدلال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنت کے دائرے کی نہیں بلکہ اسوہ حسنہ کے دائرے کی چیزیں، اس طرح بہت سی چیزوں کو وہ اسوہ حسنہ میں گنتے ہیں، لیکن آپ استدلال کر سکتے ہیں کہ وہ سنت کے دائرے میں آتی ہے، جیسے مثلا تشہد ہے، اس کی مثال میں نے شاید پہلے بھی دی تھی کہ تشہد جو ہے وہ غامدی صاحب اس کو اسوہ حسنہ میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر روایات کو آپ دیکھیں اور شواہد کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ایک طرح سے جاری کیا ہے، وہ بھی صحابہ کو اہتمام سے سکھایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ وہ قاعدے میں بیٹھ کر یہ دعا یا یہ کلمات پڑھا کرے، تو اس کو آپ سنت میں بھی کلاسیفائی کر سکتے جی بہت ہیں۔ جی یہ میں شکریہ۔ نے مختصر وضاحت کر دی، اتنا ان کی جی بات سے اتفاق ہے، اور کہاں بعض چیزوں میں آپ اختلاف بھی کر سکتے شکریہ آپ کا۔ میرا ایک اور سوال ہے کہ جو احادیث کی جو معتبر ترین کتب ہیں جنہیں ہم صحیح ہیں کہتے ہیں، کیا ان پر بھی کبھی تنقید ہوئی ہے یا انہیں بھی کبھی کسی زمانے میں کرٹیسائز کیا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے، یا ہم ہیں۔ یہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ آواز تھوڑی مدھم ہوگی، مجھے پوری طرح آواز نہیں آ رہی۔ جی میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ جو حدیث کی معتبر ترین کتب ہیں صحیح ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، تو کیا کسی زمانے جی میں ان کو بھی کرٹیسائز کیا گیا ہے، یا اگر کیا گیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ بھی نہیں وہی الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں؟ اچھا، نہیں دوسری بات سے شروع کر لیتے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ محدثین کرتے ہیں، کہ صحیحین میں یا کسی بھی کتاب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں وہ بعینی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم تک پہنچے، یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ باللفظ روایت نہیں ہوئی حدیثیں، بالمعنی ہوئی ہیں،
اسی لیے آپ کو ان کے الفاظ میں اور روایات میں اور طرق میں بہت زیادہ اختلاف دکھائی دیتا۔ راویوں نے اپنی یادداشت سے چیزیں بیان کی ہیں، ان کو مختصر بھی کر دیا ہے، بعض جگہ جملے اپنے شامل کر دیے ہیں۔ تو اس کو بیعینی ہی یہ ماننا کہ یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی وہ بیعینی ہی ان کتابوں میں ہم تک پہنچی ہے، یہ علمی طور پر یہ درست بھی نہیں ہے اور کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ تحقیق کے بعد ایک اطمینان ظاہر کر سکتے ہیں کہ یہ قریب ترین بات ہے اس کے جو آپ نے فرمائی ہو۔ اور جو دوسری بات ہے کہ ان پر تنقید ہوتی رہی ہے یا نہیں ہوتی رہی تھی، تو وہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے، صحیحین ہوں یا کوئی بھی دوسری کتابیں ہوں، تو محدثین نے جو اصول مقرر کیے ہیں کہ ان اصولوں پر ہم روایت کو دیکھیں گے، راوی کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، راویوں کی ملاقات ایک دوسرے سے ہے یا نہیں، اور حدیث کے مضمون میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کھٹک پیدا کرتی ہو۔ تو اس معیار پر صحیحین کی روایتوں کو بھی محدثین دیکھتے رہے ہیں، نشاندہی کرتے رہے ہیں اور ہر دور میں کرتے رہے ہیں۔ پرانے دور میں بھی محدثین نقد کرتے رہے ہیں، مثالیں پیش کرتے رہے ہیں، جدید دور میں بھی اہل علم کر رہے ہیں۔ اور جو تیسری بات ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب روایات اور احادیث راویوں کی زبان سے حافظے کی مدد سے نقل ہوئی ہیں اور ان کو محدثین نے پھر بعد میں تحقیق کر کے جمع کیا ہے، تلاش کیا ہے، ان میں تحقیق کا جتنا کام ممکن تھا وہ کیا ہے، تو آ، تو یہ سارا ذخیرہ تحقیق کے ہی قابل تھا نا۔ یعنی پہلے دن سے کوئی مجموعہ تو ایسا موجود نہیں تھا کہ جس کے بارے میں مسلمان ایک قطعی یقین کی کیفیت میں کھڑے ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، کیونکہ نہ آپ نے لکھوائیں اور نہ آپ کے صحابہ نے آپ کے وفات کے فوراً بعد بھی ایسا کوئی اہتمام کیا۔ تو یہ زبانی نقل ہوتی رہی، زبانی بیان ہوتی رہی، اور پھر ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ان کو لکھنے اور محفوظ کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تو تحقیق کی ضرورت تو کتابیں لکھے جانے سے پہلے بھی تھی، اور جب کتابوں میں یہ چیزیں آ گئیں تو اس کے بعد بھی ان پر تحقیق کا سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ سارا عمل جو ہے وہ بالکل فطری ہے، بالکل ایسے ہی تھا۔ قرآن کا معاملہ ظاہر ہے مختلف ہے۔ قرآن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باللفظ سکھانے کا اہتمام کیا، اس کے قراء تیار کیے، اس کو لکھوایا۔ صحابہ نے بھی جب اس میں کچھ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو فوری طور پر اس کا بندوبست کیا، ان اختلافات کا خاتمہ کیا، ایک مصحف مرتب کیا تاکہ مسلمان باللفظ ایک ہی کتاب کو آگے منتقل۔ حدیث کا معاملہ ایسا نہیں۔ جی میرا ایک اور حدیث کے متعلق ہی ایک آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان میں 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فرقہ واریت کا کوئی وجود تھا جو یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور اگر نہیں تھا تو پھر یہ انتشار کب پیدا ہوا اور کیوں ہوا؟ پھر بعض ہم یہی سنتے ہیں کہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، اور کیا یہ حدیث فرقہ واریت سے بچنے کی تنبیہ کرتی ہے یا اس میں مبتلا ہونے کی ترغیب دیتی ہے، جیسے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ کیا تمام فرقوں کے گمراہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ مکمل طور پر دین سے خارج ہوں گے یا راہ راست سے ہٹے ہوئے ہوں گے؟ اور ان کے اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ عقائد پر ہوگی یا فقہی اختلاف بھی شامل ہیں اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں مسلمانوں میں تو فرقے نہیں تھے، لیکن پچھلی امتوں کی مثالیں سامنے تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دے کر بتایا کہ جیسے ان کے اندر مذہبی اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور وہ مختلف گروہوں میں آپس میں بٹ گئے ہیں، تو اس طرح میری امت میں بھی یہ اختلافات پیدا ہوں۔ تو ترغیب تو ظاہر نہیں دی، بلکہ متنبع کیا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ بطور ایک امر واقعہ کہ ہو جائے گا۔ اور جو جہنم میں جانے کی بات ہے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتا کے گئے ہیں، ہدایت کا راستہ، وہ تو ایک ہی ہے، اور ایک گروہ اس پر قائم رہے گا، وہی نجات کا مستحق ہوگا۔ لیکن جو اس سے ہٹے ہوئے ہوں گے، جو گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں ایسے اختلافات ہی مراد ہیں جو گمراہی کی نوعیت کے یا انحراف کی نوعیت کے ہوں۔ فقہی اختلافات، تعبیر و تشریح کے اختلافات جو علمی نوعیت کے ہیں، وہ تو صحابہ کے مابین میں بھی تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سی چیزوں میں رائے کا اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، صحابہ میں بھی آپس میں پیدا ہوا، تو وہ مراد نہیں ہے۔ ایسے انحرافات یا ایسے اختلافات جو جن کو آپ انحراف کے طور پر یعنی اس کو یہ عنوان دے سکیں، وہی مراد ہے۔ اور یہ اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ جو ایک راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس پر قائم رہنے کی آپ نے تلقین کی، تو ایسا نہیں ہے کہ تاریخی طور پر مسلمانوں میں کوئی ایک فرقہ ہے یا کوئی ایک گروہ ہے متعین طور پر جو جس کو آپ یقین سے یا حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ایک گروہ ہے جو 100% اس راستے پر قائم ہے اور باقی یہ سارے جو ہیں وہ اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کی تعیین کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی فرقہ اپنے تئیں وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم اس راستے پر قائم ہے جو نجات کا راستہ ہے۔ تو اس لیے اپنے حد تک اب ہم کوشش کر سکتے ہیں، اپنے امکان کی حد تک تحقیق کر کے اپنے اطمینان کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے قریب تر رہیں۔ وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ہی کریں گے کہ کون اس کے قریب تر ہے، کون اس سے زیادہ دور ہے، اور پھر ان میں سے کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ گمراہی پر اور گناہوں پر اور انحراف پر لوگوں کا مواخذہ کرے گا، وہاں اس نے ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ توحید پر قائم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا اصول بھی بیان کیا ہوا ہے، اور بہت امید ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے گا کہ جنہوں نے شرک اختیار نہیں کیا، شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، تو ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی ہر طرح کے گناہوں کو یا انحرافات کو معاف کر سکتا ہے۔ یہ اس نے اپنے لیے ایک اصول بنا رکھا۔ تو یہ اجمال سے میں نے جو 3-4 پہلو آپ کے سوال کے بنتے ہیں اس پر میں نے گزارش پیش کی۔ جی ایک آخری سوال ہے میرا، آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ آئمہ اربع کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اصول بنائے ہیں ان کو تو ہم نہیں چھیڑیں گے، اس کے علاوہ ہم جزیات میں تبدیلی کر لیں گے، تو کیا وہ ایسے اصول ہیں جو ایٹرنل ہیں اور ان پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا اسی سے ہی دوسرا سوال ہے میرا کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کا نظم قرآن کا تصور جو ہے وہ خود قرآن جی سے نہیں لیا گیا بلکہ خارج سے اس پر کیا گیا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیا غامدی صاحب کی البیان پڑھنے کے بعد تدبر قرآن پڑھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ ائمہ اربعہ نے یا دوسرے اہل علم نے جو بھی اصول کچھ بیان کیے ہیں، کچھ انہوں نے برتے ہیں اور بعد میں لوگوں نے ان کی آراء سے اخذ کیے ہیں، وہ تو دیکھنا علمی اصول ہیں۔ یعنی کسی قرآن کی آیت کو کیسے سمجھنا ہے تو انہوں نے کسی اصول کو استعمال کر کے سمجھا ہے۔ حدیث کو کیسے سمجھنا ہے یا قیاس کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے تو اس میں کیا چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے، تو علمی اصول ہیں، اور ان علمی اصولوں میں بنیادی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس لیے ظاہر ہے ائمہ بھی استعمال کرتے ہیں، بعد میں بھی اہل علم استعمال ان کو کرتے ہیں، آج بھی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ان میں اصولوں میں اختلاف ہوتا ہے، کچھ ائمہ ایک اصول کو اپلائی کرتے ہیں، کچھ ائمہ دوسرے اصولوں کو کرتے ہیں، وہ ایک علمی اختلاف ہے، جیسے ان کے مابین اختلاف ہوا تو آج کے اہل علم بھی کر سکتے ہیں۔ بعض چیزوں میں وہ امام حنیفہ کے اصول کو بہتر اور وزنی سمجھتے ہوئے اس کو وزن دے سکتے ہیں، کچھ دوسرے معاملات میں کسی دوسرے اصول کو وزن دے سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس طرح کا یعنی سانچہ انہوں نے نہیں بنایا کہ جس میں وہ امت کو قید کر کے جا رہے ہوں، یہاں ہم نے یہ ایک فریم ورک بنا دیا، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ ایک علمی سرگرمی ہے، اس سے رہنمائی لی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اہم اصول سامنے لائے جا سکتے ہیں، لائے گئے بھی ہیں۔ تو جو بھی علمی اصول اپنے استدلال کی بنیاد پر اور اپنی افادیت کی بنیاد پر اہل علم میں وہ مان لیا جائے تو اس کو پھر ہم برت سکتے۔ نظم قرآن کا تصور جو ہے وہ باہر سے لیا گیا ہے، یہ تو درست نہیں ہے۔ یعنی نظم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جو صورت اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر ایک بنائی ہے، تو اس کے مضامین میں آپس میں ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ بغیر ترتیب کے اور بغیر کسی مناسبت کے آیتیں جمع نہیں کر دی۔ تو یہ تو ایک بڑی واضح اور منطقی سی بات ہے کہ اگر سورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی مناسبت کے بغیر آیتیں جمع کر دی ہیں، تو یہ پھر کچھ صورتیں بڑی ہیں، کوئی چھوٹی ہیں، تو اس کی پھر یہ تکلف دکھائی دیتا ہے۔
بغیر مناسبت کے اگر آیتیں جمع کرنی تھی تو پھر تو بعد میں ہمارے لوگوں نے، علماء نے، جو مثلاً قرات کی سہولت کے لیے نا پارے بنا دیے ہیں کہ 30 دنوں میں آپ قرآن پاک پورا پڑھ لیں، تو اس طرح سے تعداد کے لحاظ سے صورتیں بنائی جا سکتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ الگ الگ صورتیں اترتے ہوئے بھی اتارتے ہوئے بھی ان کو قائم کیا ہے۔ ایک صورت مکمل ہو جاتی تھی عام طور پر، پھر اگلی صورت شروع ہوتی تھی اور بسم اللہ سے فصل کیا جاتا تھا۔ پھر صورتیں چھوٹی ہیں، کچھ اس سے بڑے سائز کی ہیں، کچھ زیادہ بڑی ہیں۔ تو یہ بات کہ ان کے اندر آپس آیتوں میں داخلی طور پر ایک نظم ہونا چاہیے، ایک مناسبت ہونی چاہیے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ تو اس کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر سے کہیں لانا۔ ہاں، کوئی صاحب علم کسی صورت پر، بڑی صورت پر غور کر کے جیسے ان آیتوں کی باہمی مناسبت سمجھے گا اور ان کو بیان کرے گا، وہ ایک علمی چیز ہے، اس میں اہل علم کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اتنی بات درست ہے کہ نظم کو جس طرح سے اہل علم سمجھ کے متعین کریں، اس میں ظاہر ہے ان کے اپنے فہم اور ذوق کا دخل بھی ہوگا اور اس سے دوسرے اہل علم بھی اختلاف کر سکیں گے۔ اس حد تک بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی اجنبی تصور ہے، باہر سے امپوز کیا گیا ہے، تو یہ علمی طور پر صحیح نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ راضی ہو آپ سے۔ جی بہت شکریہ مرزا راجپوت صاحبہ۔ اسید خان صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم عمار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ تھا عمار صاحب آپ سے کہ ہمارے علماء اکرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اقامت دین پر کافی بات ہوتی ہے، لیکن میرا سوال اقامت دین میرا سوال اس طریقے سے ہے کہ مان لیجیے اگر کسی علاقے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو اب جو ہم جسے خلیفہ کہیں یا امیر کہیں، تو اس کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا امرہم شورا بینہم جو قرآن میں ایڈریس کیا جاتا ہے، کیا اس سے مراد موجودہ جمہوریت ہے؟ موجودہ جمہوری نظام کو ہی امرہم شورا بینہم کہیں گے؟ اور اگر موجودہ جمہوریت ہی ہے تو پھر وہ اقبال کا جو مشہور اعتراض ہے ڈاکٹر اقبال کا کہ جمہوریت میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ شورا کا تصور تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کو کوئی استبداد کے ساتھ کوئی آدمی یا کوئی گروہ استبداداً طے نہ کرے اور لوگوں کا مشورہ شامل ہو۔ اسی طرح جن کو ذمہ داری دی جائے حکومت کی یا اقتدار کی یا معاملات کو دیکھنے کی، وہ لوگوں کی رضامندی اور اعتماد سے، یہ بھی ظاہر اسی کا اصول ہے۔ اگر وہ لوگوں کی رضامندی نہیں ہوگی، اعتماد حاصل نہیں ہوگا، تو وہ ظاہر طاقت کے طور پہ آئیں گے، استبداداً حکومت کریں گے۔ تو یہ اصول اسلام نے نہیں دیا اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلایا جائے کہ فلاں گروہ کو اب لوگوں کا اعتماد حاصل ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کے سپرد کی جائے، اور پھر وہ معاملات میں لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے گا۔ یہ چیز ہے جو حالات کے لحاظ سے یہ مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اگر آج کے دور میں جو جمہوریت سے مراد انتخابی جمہوریت آپ کہہ رہے ہیں، جس میں لوگوں سے ووٹ لے کر نمائندوں کو منتخب کیا جاتا ہے، وہ اگر اس مقصد کو پورا کرتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتی، اس مقصد میں کوئی رخنا پیدا کرتی ہے یا اس میں اس مقصد کی راہ میں کوئی رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، تو پھر اس پہلو سے اس پر اعتراض کیا جا سکتا۔ اگر عام لوگوں کو ووٹ کا حق دینے سے ان کی نمائندگی یا بہتر لوگوں کے انتخاب کا مقصد حاصل ہوتا ہے تو پھر اس پر اصولاً اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے نہیں ہوتا، جیسے مثلا ہمارے یہاں پاکستان میں اس پر بہت گفتگو ہوتی ہے کہ کیا انتخاب کا یہ نظام ہمارے موجودہ جو سماجی ڈھانچہ ہے اور اس میں جو تعلیم کی صورتحال ہے اور تقسیم کی جو صورتحال ہے، کیا اس سے واقعی انتخابی سیاست سے وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں جو جمہوریت سے حاصل ہونے چاہیے؟ تو اس طرح اس پہلو سے سوالات اٹھائے جا سکتے۔ اچھا، ہم خلفائے راشدین کی سیرت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم چلتا ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر کا جو تعین ہے وہ ایک الگ طریقے سے ہوا ہے، پھر حضرت عمر کو موجودہ وقت کا ہی خلیفہ تعین کر دیتا ہے، پھر حضرت عثمان کا تعین بھی بالکل ایک دونوں سے الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو تینوں کا طریقہ کار مطلب بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل مختلف ہے، تو کیا اس کا مطلب یہی ہوا ہے کہ حالات کے تحت بس طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، تعین کے طریقے کو؟ جی، ان
یہ جو خلفاء کے انتخاب کے طریقے میں فرق ہے اس سے بھی اہل علم یہی اخذ کرتے ہیں کہ بنیادی اصول ایک ہے کہ خلیفہ یعنی اس وقت خلافت کا سیٹ اپ تھا اور قریش میں سے خلیفہ منتخب کرنا تھا، تو ایسا ہونا چاہیے خلیفہ جس کو عرب کے اور قریش کے اور دوسرے جو مسلمانوں کے نمائندہ گروہ ہیں ان کا اعتماد حاصل. تو اصول یہ تھا، لیکن طریقہ انتخاب مختلف ہو گیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ایک اور چھوٹا سا سوال یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ غامدی صاحب نے جو سنت کو کیٹیگرائز کیا ہے، تعین کیا ہے، ہم اس سے کوئی صاحب علم اس سے اختلاف کر سکتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، مطلب میری اپنی ذاتی رائے ہے، کیا پردے کو سنت میں شامل ہونا، مطلب شامل کرنا چاہیے یا نہیں، یا غامدی صاحب صحیح ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ کے علم کے مطابق کیا ایسی کوئی چیز رہ گئی ہے جسے غامدی صاحب نے سنت کی فہرست میں شامل نہیں کیا ہے؟ پردہ تو غامدی صاحب کے جو اصول ہیں ان کے لحاظ سے سنت کے دائرے میں نہیں آتا. یعنی اس وقت ہمارے پاس جو دین ہے قرآن اور سنت کی صورت میں آیا ہے، اس میں ان کے فریم ورک کے لحاظ سے پردہ اگر وہ ہے تو وہ یا جس دائرے میں بھی ہے وہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن نے اس کو موضوع بنایا کہ خواتین کے اور غیر محرم مردوں کے مابین اختلاط کی صورت میں یا ان کے مابین معاملے کی صورت میں کن حدود کی پابندی خواتین کو بھی کرنی چاہیے اور مردوں کو بھی کرنی چاہیے. تو قرآن مجید نے ہدایات دی ہیں، وہ مسلمانوں نے اختیار کر لی، تو اس لیے اصلاً یہ قرآن کا موضوع ہے، جس کی تفصیل یا اس پر عمل کا طریقہ کیا اپنایا گیا وہ اس کی تفصیل آپ احادیث میں دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں اگر یہ نہ آیا ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پابندی کے طور پر جاری کیا ہوتا امت میں، تو وہ جس شکل میں بھی جاری کیا ہوتا اس کا ماخذ پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ سنت. پردے سے اگر آپ کی مراد چہرے کا پردہ ہے تو جیسے میں نے عرض کیا، چونکہ وہ سنت نے تو اس کو اس طرح سے جاری نہیں کیا، قرآن مجید نے موضوع بنایا. اور قرآن مجید میں جتنا میں نے غور کیا ہے، اور میرا اس پر ایک تفصیلی مقالہ بھی چھپا ہوا ہے اشراق میں، قرآن مجید میں عام خواتین کے لیے چہرے کو چھپا کے رکھنا یا اس کا پردہ لازم کرنا، اس کے دلائل بہت کمزور ہے. تو ہمارے زیادہ تر فقہا، بڑے اہل علم، وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ قرآن نے چہرے کے پردے کو لازم نہیں کیا. جزاک اللہ. دوسری آپ نے کیا چیز پوچھی تھی پردے کے بعد؟ دوسرا یہ پوچھا تھا کیا کوئی اور اہم چیز رہ گئی ہے جو جس کو سنت میں شامل ہونا چاہیے تھا آپ کے علم کے مطابق، غامدی صاحب نے جسے سنت سے خارج کر دیا؟ نہیں، مطلب میرے سامنے اس وقت یہ مثال ہے، تشہد کی مثال ہے، یہ اس طرح کی اور بعض مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن عام اہل علم کو مثلا وہ زیادہ تر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی کو سنت میں نہیں شمار کیا، تو وہاں پر ظاہر استدلال کا اختلاف ہے. غامدی صاحب داڑھی کی حدیثوں کو یا اس کی نوعیت کو جیسے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے فریم ورک میں یا ان کے جو علمی سانچہ ہے اس کے لحاظ سے سنت میں نہیں آتی، تو وہ اس کو ایک طرح سے امور فطرت میں یا اس طرح کی اخلاقی زاویے سے وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو کوئی بڑی ایسی نمایاں مثال اور تو نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اختلاف جو ہے وہ آپ کیٹیگرائزیشن میں کر سکتے ہیں. جو بھی چیزیں دینی ذخیرے میں آئی ہیں ان کو انہوں نے لے تو لیا ہے، لیکن ان میں سے بہت سی چیزوں کو انہوں نے اسوہ حسنہ میں شمار کیا ہے، جو کسی سنت کے تحت، کسی سنت کی فرع کے طور پر وہ شمار ہو جاتی. جزاک اللہ. جی اسید خان صاحب بہت شکریہ. فہیم سولنگی صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم عمار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم، میرا سوال جو ہے نا نماز کے وقت کے بارے میں ہے کہ جیسے فرض کریں ظہر کی نماز ہے تو کسی مصروفیت کی وجہ سے ہم سے وہ سنبھلنے کے وقت پہ نہیں پڑھی جاتی اور عصر کی اذانیں ہونے لگتی ہیں، تو آیا اس وقت اگر ہم ظہر پڑھیں گے عصر کی اذان جب ہو چکی ہو تو آیا یہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کی حیت یا فرض کی حیثیت میں بھی کچھ فرق پڑتا ہے یا یہ ظہر کی حیثیت میں ہی قائم رہتی ہے؟ جی رہے گی تو وہ ظہر ہی کی اور فرض ہی رہے گی، لیکن اگر آپ کی جمع کرنے کی نیت نہیں تھی
یعنی آپ نے ظہر کے وقت میں یہ ارادہ نہیں کیا کہ میں اس کو عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، تو اور غفلت سے یا بے پرواہی سے وہ چھوٹ گئی، تو پھر تو وہ قضا ہوگی. آپ نے عصر جب بھی آپ کو یاد آیا تو آپ نے اس کو قضا کرنا. لیکن ایسی چیزوں میں شریعت میں ایک رخصت اور بھی موجود ہے کہ سفر میں آپ ہوں یا بعض دفعہ حضر میں واقعتاً کوئی ایسی مصروفیت ہو کہ وقت پہ ظہر کی نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے یا کوئی بہت ہی حرج لاحق ہو رہا ہے، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس کو جمع کر لوں گا، عصر کی نماز کے ساتھ میں اکٹھے پڑھ لوں گا. تو ہنگامی حالات میں جمع کرنے کی بھی گنجائش ہوتی ہے. معمول نہ بنا لیا جائے، لیکن کبھی کبھار کسی ضرورت کے موقع پہ جمع بھی کر سکتے. جی محترم، اور قضا کی بھی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا کہ قضا ہم کس نماز کو کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے جو وقت سے نکل جائے اور اگلی نماز کے ساتھ پڑھی جائے، کیا وہی قضا کہلاتی ہے؟ جی جی، نماز کا وقت تھا اور آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے یا غفلت میں تھے اور وقت پہ نہیں پڑھ سکے، اس کا وقت گزر گیا، اب آپ نے اگلی نماز کے وقت میں اس کو پڑھنا ہے تو وہ قضا ہو. جی جی، ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گا. نیٹ ورک کی وجہ سے نا تھوڑی مسئلہ آ رہا ہے مجھے سوال کرنے میں بھی. تو یہ سوال تھا کہ ایک شخص ہے تو اس کی 2 شادیاں ہیں، تو اگر وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جو تمام جائیداد وغیرہ ہے وہ ایک ہی بیوی اور اس کے بچوں کے نام کر دیتا ہے، اور دوسری بیوی اور بچوں کو اپنی جائیداد میں سے کوئی بھی حصہ اگر وہ نہیں دیتا، تو یعنی کہ یہ عمل شریعت کے حساب سے کیسے دیکھا جائے گا؟ شریعت کی نظر میں تو یہ بہت ظلم اور ناانصافی ہے، اور قیامت کے دن آدمی کو اسی طرح حق تلفی کے جرم میں جواب دینا پڑے گا، جیسے آپ کسی کا بھی حق چھین لیں، مار لیں، اس کا جواب دیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ جناب. جی بہت شکریہ. فابیہ احسان، آپ سوال پوچھ سکتی ہیں. استاد جی، میرے 4 سوالات ہیں، اگر ممکن ہو تو میں ایک ہی ساتھ پوچھ لوں یا پھر میں وقتاً فوقتاً پوچھوں. جب بتا رہے وہ ذہن میں نہیں رہیں گے. جی ٹھیک ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا یہ مزاج ہے کہ جب مجبوری لاحق ہو، کوئی صورتحال ہو، تو اس میں ادنا صورت پر عمل کر لیں، اصل صورت پہ عمل کرنا ممکن نہیں رہا، تو جیسے وضو اور تیمم اور قصر نماز وغیرہ. اب میں یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا جب ہم پس منظر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 صدی عیسوی میں ظالم بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ فوجی نکاح نہیں کریں گے تاکہ ان کو گھر بار جانے کی امید نہ ہو، تو وہ اچھے سے فائٹ کریں گے. تو اس فیصلے کے خلاف جا کر سینٹ ویلنٹائن نے چھپ کر نکاح کروائے تھے فوجیوں کے. اب دین کا مزاج اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ تو ایک فطرت کے خلاف فیصلہ ہے، اس میں ادنا ترین صورت جو ایک پادری کو نظر آ رہی ہے اس پہ وہ عمل کروا رہا ہے، بجائے وہ گورنمنٹ سے چھپ کے کروا رہا ہے. تو یہ فساد فی الارض کے زمرے میں تو آتا ہے کہ ریاست کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے. لیکن اگر سوچا جائے ایک لمحے کے لیے تو یہ عمل اپنی ذات میں تو برا نہیں ہے، دین اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتا ہے. کیا میں اس کو ٹھیک زاویے سے دیکھ رہی ہوں اس واقعے کو؟ پادری صاحب نے جو بھی اس کی تاریخی تفصیل ہے، اگر واقعتاً اسی کانٹیکسٹ میں یہ کرنے کی کوشش کی تو میرے خیال میں تو یہ ٹھیک ہی ہے. فوجی یعنی خاص طور پہ اسلام کے نقطہ نظر سے کسی بھی شخص کو اس کے جو فطری حقوق ہیں، شادی کرنا، بیاہ کرنا، یہ فطری حقوق میں سے اس سے آپ محروم کریں، اس پر پابندی لگائیں، تو یہ اسلام کے نقطہ نظر سے تو درست نہیں ہے. اور ایسی کوئی پابندی اگر کسی نے لگائی ہو اور لوگ اس کی مخالفت کریں یا اس کو بدلنے کی کوشش کریں، تو اس میں تو کوئی اعتراض کی بات بظاہر نہیں دکھائی. جی ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے اصل اور فرع میں کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو تو ریاست اس کی جائیداد کو ضبط کر دیتی ہے. لیکن اگر کوئی دور دراز نسبی رشتہ بھی نکل آیا ہے تو وہ پہنچ جائے گا جائیداد کا استحقاق لے کر، تو ریاست پھر ضبط نہیں کرے گی، وہ اس کے حوالے کر دے گی. اب یہاں سے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک خاتون اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کے خاندان میں قریبی رشتوں میں کوئی بھی نہیں بچا، تو
اگر فرض کیا وہ وارث ہوتی اور انتقال کر جاتی، اس کی وراثت ہوتی، تو وہ اس کے نسبی رشتوں کو سیدھا شفٹ ہو جاتا، گورنمنٹ نہ لیتی۔ لیکن جب وہ انتقال کر گئی ہے، سوری طلاق لیا ہے اس نے، اور اب اس کو دیکھ بھال کرنا ہے، اس کو چھت فراہم کرنی ہے، تو اس وقت میں ہم اس نسبی رشتوں کو پابند ریاست کیوں نہیں کر سکتی کہ بھلے آپ دور کے رشتہ دار ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار نہیں موجود، لیکن اب آپ پابند ہیں اس اصول کے تحت کہ آپ نسب کے تحت اس کو چھت فراہم کریں گے۔ میں نے یہ بات کسی اور سے کی تھی تو انہوں نے کہا تھا نہیں، کیونکہ اس خاندان کے جو جائیداد ہے اس پر چونکہ عورت حق نہیں رکھتی، تو اس لیے وہ ذمہ داری بھی نہیں بنتی ان لوگوں کی۔ میں کنفیوز ہوں اس چیز کو لے کر کہ اگر اس کی وراثت ہوتی تو اس میں تو دور کے رشتے دار حقدار بنتے ہیں، گورنمنٹ کو نہیں لینے دیں گے، لیکن جب وہ چھت دینے کی یا حفاظت میں رکھنے کی بات آئے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری جائیداد میں ہمارے اولاد زندہ ہے، آپ چونکہ استحقاق نہیں رکھتی تو ہم آپ کو پالنے کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے، یہ قانون کیوں ہے ایسے؟ ہمارے یہاں ملکی قانون کیا ہے اس کی تفصیل مجھے نہیں پتا، لیکن فقہی طور پر جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ تو درست ہے۔ مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن ہمارے فقہا کے ہاں بھی کسی پہلو سے یہ اصول بیان ہوتا ہے کہ نفقے کی ذمہ داری جو ہے وہ وراثت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ جن لوگوں نے کل کسی کا وارث بننا ہے، اگر کوئی آدمی خود اپنا نفقہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا، تو جنہوں نے کل وارث بننا ہے یا پوٹینشلی وہ وارث ہو سکتے تھے، تو وہ ذمہ داری ان پر ڈالی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ اجتہاد کیا جائے یا ایسی قانون سازی کی جائے کہ کسی کے قریبی یا اعزا نہیں ہے، لیکن اگر اس کی جائیداد کو وہ دور کے فلاں رشتہ دار بھی کل کو اس کے وارث بن سکتے ہیں، تو یہ قانون بنایا جا سکتا ہے کہ وہ زندگی میں پھر اگر وہ اس کے وسائل اس کے پاس نہیں ہیں یا اس کو ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے۔ تو یہ تو ایک میوچول بینیفٹ کی ایک شکل ہے۔ آپ کا آرگیومنٹ بالکل صحیح ہے، فقہی طور پر اس میں کوئی اعتراض کی بات مجھے نہیں دکھائی۔ جی، میرے اگلا سوال ہے کہ یہ اناف کا یہ موقف ہے کہ فرض نماز جو ہے آپ نے بھلے قصر کر لی، لیکن گھر جا کر آپ اطمینان کے حالات میں اس کو رپیٹ کریں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ادنا صورت کفایت کر جاتی ہے، جیسے تیمم کفایت کر گیا، اور تو پھر یہ قصر نماز جو فرض ہے وہ کیوں کفایت نہیں کرے گی اور اس کو رپیٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ حناف یہ کہتے ہیں کہ اگر قصر نماز کے وقت میں جو آپ نے سفر میں پڑھنی تھی قصر، اگر وہ نماز کا وقت ہوتے ہوئے آپ گھر پہنچ گئے تو اگر آپ نے سفر میں پڑھ لی ہوتی تو آپ 2 پڑھتے، لیکن ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور آپ گھر پہنچ گئے اور گھر پہنچ کے آپ پڑھنے لگے ہیں، تو اب تو آپ مسافر نہیں ہے نا، پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر سفر میں کوئی آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس کا وقت گزر گیا ہے، تو اب قضا جب آپ گھر میں آ کے پڑھیں گے تو وہ پھر آپ قصر ہی پڑھیں گے۔ تو یہ تو لاجیکل بات لگتی، صحیح بات لگتی۔ اگر آپ وقت کے اندر گھر پہنچ گئے تو پھر پوری پڑھنی چاہیے، لیکن اگر سفر میں قصر پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھ سکے، قضا ہو گئی، تو اب وہ آپ کے ذمے اتنی ہی، یعنی قضا بھی اتنی ہی ہوگی، 2 رکعتیں ہوں گی، تو آپ گھر میں آ کے بھی قضا ہی کریں، قصر ہی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، ایک آخری سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی جی جی۔ یہ ابھی پردے کی بات ہو رہی تھی کہ یہ شرعی حکم ہے، اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ دین فطرت ہے، سارے احکام فطرت کے عین مطابق ہیں، تو فطرت ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال اور ہر دور میں لوگوں کے لیے اس پہ امپلیمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب اگر یہ واقعی شرعی حکم ہے تو پہاڑوں پہ رہنے والی عورتیں جنہوں نے لکڑیاں پانی دھو کے جانا ہے، جنگلوں میں کام کرنے والی عورتیں، کھیتوں میں جون کے مہینے میں، اپریل مئی کے مہینے میں کٹائی کرنے کی والی عورتیں، فصلوں کی کٹائی والی عورتیں، یہ اس فطری حکم پر عمل کرنے کے قابل کیسے رہیں گی؟ یعنی فطرت کے بالکل خلاف لگ رہا ہے یہ حکم۔ ہاں یہ ہے کہ بناؤ سنگھار کر رہی ہیں عورتیں، تو اس حوالے سے کچھ ایٹیکیٹس تو دین ہمیں سکھاتا ہے، ویسے بھی عورتیں اس چیز کا اہتمام کرتی ہیں کہ ذرا بنی سوری ہوئی ہوں، تو اگر مرد حضرات کا مجمع آ گیا ہے تو اچانک سے وہ ذرا گھونگھٹ اوڑھ کر تھوڑا سائڈ لائن لے لیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں یاد آپ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ بالکل بغیر کسی شرط کے پردہ نافذ کر دیں تو یہ کھیتوں اور پہاڑوں اور جنگلوں والی عورتیں کیا کریں گی؟ اس پر روشنی ڈال۔ نہیں، میں روشنی تو تب ڈالوں اگر میں آپ کی جو بات ہے اس سے اختلاف کروں۔
میرا تو اپنا نقطہ نظر یہی ہے کہ قرآن یا حدیث کے دلائل سے بھی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی لازم کی ہو. اور دنیا میں عام طور پر، تمدن میں عام طور پر مرد خواتین دنیا کے اکثر معاشروں میں وہ ایسے ہی رہے ہیں. فطری طور پر انسان معاشرے میں جہاں رہے ہیں اور خواتین کے لیے معمول کی معاشرت میں حصہ لینے کے مواقع موجود رہے ہیں، تو اس میں پردے کی پابندی جس طرح کے بیان کی جاتی ہے وہ ممکن نہیں ہے. یہ تو بہت خاص اور چند آپ کو محدود دائروں میں مثالیں ملیں گی کہ اشراف کے طبقوں نے، بادشاہوں کے خاندانوں نے، یا اس طرح کے کچھ طبقوں نے اپنی خواتین کو عام لوگوں کے ساتھ اختلاط سے روکنے کے لیے یا ان کا ایک الگ اسٹیٹس قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی پابندیاں عائد کی. تو کسی مصلحت کے تحت ہی یا کسی خاص مقصد سے ہی وہ لگائی جا سکتی ہے. عام معمول کی معاشرت میں وہ پابندی قابل فہم نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کو بھی ایک خاص مصلحت سے ہی ازواج مطہرات پہ وہ پابندی عائد کرنا پڑی. وہ ایک خاص مصلحت تھی، ایک خاص ماحول تھا جس میں ازواج کو امت کی ماؤں کا درجہ دے کر اور عام لوگوں کو، عام مردوں کو ان تک رسائی اور ان کے ساتھ بات چیت کے مواقع محدود کرنا مقصود تب لگائی گئی، ورنہ عام خواتین پر اس دور میں بھی نہیں لگائی گئی. جی شاہ صاحب، چیٹ جی میں کچھ ہیں اگر جی سوال جی تو آپ جی جی استاد اکرام، ایک ذکر دو کریں. سوال ہیں. محمد آصف صاحب کے دو سوال ہیں. جی پہلا سوال تو ان کا یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی آیات کے مفہوم کی درست تفہیم کے لیے ان کی شان نزول کا جاننا لازم ہے؟ جی، بعض موقعوں پہ، بعض جگہوں پر ایسی آیات جن میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے یا اس واقعے کو پس منظر میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہیں، تو اس واقعے کا جو ایک عمومی سا خاکہ ہے یا بنیادی تفصیلات ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے. ورنہ یہ کہ آپ محض الفاظ سے اندازہ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ حد تک ہو جاتا ہے، لیکن پوری تصویر نہیں بنتی کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں اور کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو بعض جگہوں پر اس کی ضرورت پیش آتی جی بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے ان کا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کی سمندر میں غرقابی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنے با ایمان ساتھیوں کے ہمراہ بچ جانا خدا کی اس دنیا میں دینونت کا اظہار ہے، مگر تعجب یہ ہے کہ یہی با ایمان ساتھی کچھ ہی عرصے کے بعد گوسالہ پرستی کا شکار ہو گئے. کیا ان کا موسیٰ اور اس کے خدا پر ایمان محض ظاہری طور پر تھا اور وہ خدا کے عذاب سے بچ گئے اور بعد میں گوسالہ پرستی کا شکار ہوئے؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا ایمان محض زبانی کلامی ہے؟ کیا رسول کے براہ راست مخاطبین محض ظاہری اور زبانی ایمان کے ساتھ خدا کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا جو آزمائش کا اصول ہے نا، وہ تو اس سے تو کوئی بھی یعنی بری نہیں ہے. تو آل فرعون کی آزمائش بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہو رہی ہے، ان کو اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل آزمائش سے بری نہیں ہے. ان کو نجات دے کر، ان پر احسان کر کے اب ان کو ایک آزمائش سے گزارا گیا کہ اتنی بڑی نعمت اور اپنی قدرت کا اتنا بڑا اظہار اللہ نے ان کے سامنے کیا ہے، تو ان کا ایمان تو بہت مضبوط ہونا چاہیے تھا. تو وہ بھی آزمائش میں، یہ تو کوئی اللہ نے اصول نہیں بنایا کہ ایک قوم کے ذریعے سے اگر کسی کی آزمائش کی گئی ہے اور اس پر انعام کیا گیا ہے اور اس پر احسان کیا گیا ہے تو اب اس کی آزمائش نہیں ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ لازماً آزمائش میں پورا اترے گی اور اس میں ناکام نہیں ہو. یہ تو کوئی اللہ نے ضابطہ ایسا نہیں بتایا. تو اس لیے ان کی بھی آزمائش ہوئی اور جب وہ ناکام ہوئے تو ان کو بھی سزا ملی. جنہوں نے گوسالہ پرستی کی ہے تو ان کا قتل عام ہوا ہے. وہ سارے لوگ جو اس میں مبتلا تھے ان کو اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں، اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں قتل کروایا گیا. ان کو بھی عبرت بنایا گیا. جی بہت شکریہ استاد اکرام، آپ کی تشریف کا ذکر. ٹھیک ہے جی، آج کے مکمل ہو گئے. جی جی آپ کے ساتھ بہت جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں عامر بات کر رہا ہوں. ایک سوال تھا کہ جو قصے بتائے جا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، تو وہ بار بار جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے کیا کوئی ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں، یا کہ ریپیٹ کرنے کی وجہ وہی عین مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہی چیز بار بار انہیں بتائی جائے؟ نہیں، جتنے بھی قصے ریپیٹ ہوئے ہیں تو ان میں آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ بالکل ایک ہی طرح کی تفصیلات یا ایک ہی اجزاء یا ایک ہی زاویے سے نہیں ہے. مختلف صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے تو اس کے مختلف حصے، مختلف پہلو ایک صورت میں وہ زیادہ نمایاں کیے گئے ہیں
کچھ دوسرے پہلو دوسری جگہ پر نمایاں کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا 8-9 جگہوں پر آیا ہے، تو وہاں پر بھی اس کی تفصیلات کا، اسٹریسز کا فرق ہے، اور اس کو مفسرین واضح کرتے ہیں کہ بقرہ میں اگر وہ آیا ہے تو وہاں پر اس سے کون سا پہلو نمایاں کرنا مقصود ہے، اگر سورہ آراف میں آیا ہے تو وہاں کوئی دوسرا پہلو جو اس میں سمجھانا مقصود ہے اس کو نمایاں کیا گیا۔ وہ تکرار بھی قرآن کا اسلوب ہے، لیکن تکرار میں بھی اللہ تعالیٰ تصریف کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ایک ہی بات کو، ایک ہی مضمون کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ بالکل اس میں مونوٹنی پیدا نہ ہو، بالکل یکسانی نہ ہو، بلکہ غور کے نئے پہلو بھی اس میں شامل۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ سوالات کو تیار کروں گا، پھر ان سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل کروں گا میں آپ سے۔ جی بہت شکریہ عامر صاحب۔ جب وہ ریز ہینڈ کے آپشن استعمال کر لیا کریں تو ہم انشاءاللہ آپ کو کال کر لیا کریں۔ بہت شکریہ، تمام احباب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔